محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ چوتھے مرتبہ درود شریف۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ پانچویں مرتبہ درود شریف۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جماعت سگوری، اللہ رب العزت کا فضل ہے جس کریم رب نے ہم سب کو آج عظیم دن میں، عظیم مہینے میں مسجد شریف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک تو دن بھی عظیم ہے، سید الایام ہے، حضور نے فرمایا جمعہ دنوں کا سردار ہے، اور 4 مہینے قرآن پاک میں ہے کہ حرمت والے ہیں۔ 4 جاگ رہے ہو؟ 4 مہینے حرمت والے قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 مہینے حرمت والے، وہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور محرم شریف واحد علیحدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ذی القعدہ ذی الحج اور شوال ذی القعدہ ذی الحج، اور ان کے بعد واحد مہینہ ہے ذی الحج کے بعد میں آتا ہے، وہ جو ہے نا وہ محرم شریف ہے۔ رجب بھی حرمت والا ہے، ایک رجب ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، اس کے بعد جو ہے چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے۔ اور محرم، غوث پاک لکھتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سائیں فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں رجب یا جتنے بھی 4 مہینے قرآن پاک میں حرمت والے، انہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کو عزت والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ سائیں فرماتے ہیں کہ کافر جو تھے نا، کافر جاہلیت کے دور میں آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے، ظاہری آمد سے پہلے، حضور علیہ السلام کے ولادت سے پہلے کافر بھی ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ کافر اگر لڑائیں ہوتی تھیں نا قبیلے کی، مدینہ شریف میں اوس و خزرج تھے قبیلے، کئی سال 100 سال ان کی لڑائیں چلتی رہی، ایک معمولی بات پہ ان کی لڑائیں چلتی رہتی تھی۔ قبائل تھے، جاہلیت کا دور تھا، وہ لڑائیں چل رہی تھی، مگر وہ کافر آ کے ان محرم میں، رجب میں، ذی القعدہ میں اور ذی الحج کے اندر کافر بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنے ہتھیاروں کو بند کر دیتے تھے، اپنے جتنے ہتھیار تھے وہ بند کرتے تھے۔ مگر وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے محرم میں جنگ کی؟ تو عام کسی سے جنگ نہیں کی، رسول اللہ کے کندھوں کے سوار سے جنگ کی۔ جاگ رہے ہو؟ وہ بھی مسلمان تھے، نمازی بھی تھے، داڑھییں بھی تھی، ٹکے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اعلی حضرت درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ۔ سرکار غوث اعظم، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غنیۃ الطالبین میں ایک روایت امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں۔ قادری ہو، جو قادری ہو ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ، اللہ یہ نسبت سلامت رکھے۔ کچھ مہینہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی کراچی میں، بہت سارے پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء تھے، منیب الرحمن صاحب اور بڑے بڑے اور بھی علماء تھے، صاحب زادہ سردار احمد
جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پوتے تھے، بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس مجلس میں ایک بہت بڑے عالم سید زادے تھے، اس نے بولا، جاگ رہے ہو؟ اس نے بولا کہ ہمارے پاس صرف 3 کتاب پڑھو بس، غوث پاک کی غنیت الطالبین، بہت سارے علماء گواہ ہیں، میرے پاس ویڈیو بھی ہے، غنیت الطالبین غوث پاک کی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ ان کا اپنا قول ہے، میں تو کہتا ہوں 14 صدیوں میں لاکھوں محققین گزرے ہیں، لاکھوں مفسر گزرے ہیں، لاکھوں عاشق گزرے ہیں، سید روضے دھنی جیسے بڑے بڑے اور بھی، تو ہم ان سب کی کتاب پڑھیں گے، مگر بقول ان کے تو میں اس غنیت الطالبین سے ایک روایت سناتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ جن کو سب کا اتفاق ہے، تو غوث پاک لکھتے ہیں غنیت الطالبین محرم کے باب میں، سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین عالی مقام شہید ہوا ہے، غوث پاک لکھتے ہیں اس دن سے قیامت تک 70,000 فرشتے ہر روز آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور امام حسین کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ سمجھ میں بات بیٹھی سمجھ میں؟ تو ہم 10 کو آپ کے لیے اس طرح اکٹھے کرتے ہیں کہ امام پاک کی رات محبت میں کوئی ایک قطرہ بھی آ جائے نا، ایک قطرہ بھی، تو یہ سمجھو تو قیامت کے دن پتہ پڑے گا کہ اس قطرے کی قیمت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں، غوث پاک کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی حنبلی ہیں، سرکار بغداد بھی حنبلی ہیں، تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو امام ہو وہ کیسا امام ہوگا؟ سبحان اللہ نہیں بولا؟ سائیں فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام کی محبت میں، عشق میں، درد میں اگر ایک قطرہ آنکھ سے نکل گیا تو یہ اس ایک قطرے کا بدلہ امام حسین فرماتے ہیں جنت ہے۔ امام حسین سے بڑا صادق کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا؟ اس کا وعدہ ہے پورا ہو۔ حقیقت کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ان سے دور ہو گئے ہیں ہم لوگ، کمال ہے۔ آپ جب باتیں سنیں گے تو حیران آپ ہوں گے کہ امام حسین کی شہادت کے دن ہمارے لوگ کیسی کیسی محفلیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ مجبور میں کرتے ہیں، مجبوری علیحدہ ہے، مگر جو ارادتاً کرے، حتیٰ کہ پیچھے روضے دھنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے بھی نہ پہنو جس سے خوشی محسوس ہو، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں وہ کپڑے رنگین نہ پہنو، فتح رضویہ شریف میں دکھاؤں، فرماتے ہیں جس سے خوشی محسوس ہو، جس کپڑے سے خوشی محسوس ہو وہ ان ایام میں نہ پہننا چاہیے، تو آپ کس طرح خوشیاں کر سکتے ہو؟ لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ بھائی امام حسین تو زندہ ہے، ہم زندہ کا غم نہیں مناتے، یہ جواب دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ زیادہ صبر والے یا رسول اللہ؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جاگ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ سندھیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر وہ لوگ فقیر دیکھتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں بیچارے، اور ان کو پیغام بھی پہنچ جائے۔ سندھی زبان ملک سے باہر تو کوئی نہیں سمجھتا۔ ابھی کئی حدیثیں ایک دو بھی نہیں، سیدنا اما ام سلمہ سلام اللہ علیہا حضور کی کنوار ہے، ازواج مطہرات میں، حرم پاک ہے، اور سرکار کی کنوار ہو کتنے شان والی ہوگی؟ سبحان اللہ نہیں بولا؟ اگر سرکار غوث اعظم کا حرم ہو شان والا، شان ہے یا نہیں؟ اعزاز ہے۔ پیچھے روضے دھنی رضی اللہ عنہ کے حرم میں نکاح میں کوئی آئے تو شان ہے یا نہیں؟
قلندر شہباز کے نکاح میں، مثال دے رہا ہوں، معین الدین چشتی کے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی، مگر حضور علیہ السلام کے نکاح میں جو ازواج مطہرات آئیں، رب پاک قرآن میں فرماتا یہ مومنوں کی مائیں، جاگ رہے ہو، ہر مومن کی حضور کے حرم مائیں۔ پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب کے حرم پاک ازواج مطہرات آپ دوسری عورتوں کے مثل نہیں، قرآن پاک میں یہاں بہت بڑی بات واضح ہو گئی کہ رب پاک نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب جو عورت، جو اماں جان، جو حرم پاک سرکار کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئے، حضور علیہ السلام کے حرم پاک میں شامل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ازواج پاک آپ دوسری عورتوں کے مثل نہیں، تو پھر مصطفیٰ کے مثل کون ہو سکتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، سمجھ دے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، امام حسین علیہ السلام سے محبت، یہ میں نے مدینہ پاک میں ایک بزرگ کو عرض کیا، بہت بڑے ولی تھے، میں نے کہا کچھ لوگ امام حسین کے ذکر سے گھبراتے ہیں، کس لیے گھبراتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ بھٹائی کا اگر میں ذکر کروں، بھٹائی سائیں کا میں ذکر کروں، یہاں اللہ کے ولی ہیں، میں بولوں آسمان پہ گئے آئے، ادھر گئے، عرش کے نیچے سویا ہوا تھا، کوئی لوگ مجھ سے جو ہے نا حوالہ نہیں پوچھتے، مگر حیران ہوں میں جب بھی جہاں بھی۔ ابھی ایک حدیث ویڈیو پہ چلی تو لندن سے ایک مفتی نے سوال کیا، لندن سے حدیث کیا تھی؟ جاگ رہے ہو؟ الامن والاولی اعلی حضرت کا کتاب، امام اہل سنت کا، اس کے اندر اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زور سے سبحان اللہ کہو، دوسرے مرتبہ بھی، تیسرے مرتبہ بھی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی پیارے مولا مشکل کشا، اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے تو رب پاک قیامت کے دن، قاضی ایاد مالکی کے حوالے سے اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ رب پاک تجھے یہ اجازت اور طاقت دے گا کہ اللہ کے اذن سے جو تیرے دشمن ہیں ان کو جہنم میں پھینک اور جو دوست ہیں ان کو جنت میں بھیج۔ جاگ رہے ہو؟ جنت کے مشتاقو جاگ رہے ہو؟ جنت کے طالبو جاگ رہے ہو؟ اگر مولا علی کا بغض ہے تو امام اہل سنت حوالہ دیتے ہیں اپنے کتاب الامن والاولی، نظر نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا، میں دکھاؤں گا صفحہ نمبر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دے مولا علی کو اذن دے گا، مولا کائنات تیرے دشمن کو جہنم میں بھیج، اجازت رب میرے طرف سے، جنت میری، بھیجنے والا علی تو، جہنم میں میں بھیجوں، مگر آج مولا علی میں نے تجھے اجازت دی کہ جس کو دشمن جو تیرا ہے اس کو جہنم میں بھیج۔ الامن والاولی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہاں اشارہ ہے کہ جب مولا علی کو رب اذن کیوں دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید کو بھی جہنم میں بھیجنا ہے نا، جاگ رہے ہو، اور یزیدیوں کو بھی بھیجنا ہے۔ ایسے نہیں کہ یزید صرف اس دور میں تھا، نہیں، ہر دور میں جو فرعون ہے نا، فرعون مصر میں، تو مفتی محمد ابراہیم آئے تو اس کو میں نے بولا کہ آپ کے ملک میں فرعون ہے؟ اس نے بولا ایک فرعون ہے، 100 فرعون ہے، جاگ رہے ہو؟ تو یزید کوئی صرف اس دور میں یزید تھا؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے مقابلے میں ایک فرعون آیا، نبی صحیح کی حدیث ہے، پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں لکھا ہے ہر نبی کے مقابلے میں ایک فرعون آیا، اور مجھ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل آیا، یہ بھی میرے مقابلے میں ایک فرعون ہے، جاگ رہے ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یزید اور فرعون جہنم رسید ہوا، سیدنا عبداللہ بن مسعود تلوار لے کے آئے، تلوار، بولا کہ یا رسول اللہ جو ہے نا
سیدنا عبداللہ بن مسعود کو معاذ اور معوذ نے ان کو قتل کیا، مگر سیدنا عبداللہ بن مسعود کو حضور نے اس لیے بھیجا کہ جب مکے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے تو ابو جہل نے ایسا کان کھینچا، ایسا بکرے چراتے تھے کہ پورا کا پورا کان سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ٹوٹ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جا دیکھ کے آؤ، فرعون جو میری امت کا فرعون ہے ابو جہل وہ زندہ ہے۔ سیدنا ابو جہل مرا ہوا تھا، سیدنا عبداللہ بن مسعود گئے تو اس کی تلوار بہت قیمتی تھی، وہ ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے اس کو داڑھی سے پکڑا۔ اس سے مراد ہے کہ داڑھی صرف ایمان تو کی ہے، سکھوں کو بھی داڑھی ہے، مگر داڑھی والے مصطفیٰ کی نسبت سے بھی پیار ہونا۔ حضور جس کو کندھوں پہ بٹھائے اور آپ کے آگے اس کا نام شرم آتا ہے، لینا شرم آتا ہے، ذکر شرم آتا ہے، اس کی محفل کرنا شرم آتی ہے، جو کرے اس پہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو، تو قیامت کے دن رسول اللہ کے آگے کس طرح منہ اٹھاؤ گے؟ جاگ رہے ہو؟ غلط کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں؟ محفل تو کرے، امام حسین کا کوئی ذکر کرے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر میرے عزیز میرے دوست تیری بدقسمتی ہے کہ تو نے حسین کے در سے کھایا نہیں ہے۔ کھا کے دیکھ کہ حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، قیامت کے دن پتہ پڑے گا کہ میرے آقا حسین کیا ہے۔ جاگ رہے ہو میرے عزیز دوستو؟ اللہ اکبر، درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا سلام، دوسری مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ جی، کسی نے سوال پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، پھر میں نے ادھر سے وہ ان کو حوالہ بھیجا۔ تو سید جنت میں اللہ کی ڈالے گا مولا علی، بھیجے گا مولا علی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الامن والولان۔ جہنم خدا کی، مگر بھیجے گا مولا علی اپنے دشمنوں کو۔ تو آج سے خیال کر دل میں کہ مولا علی کی دشمنی تو دل میں نہیں ہے، ان کا ذکر اگر سکون دیتا ہے تو بچ جائے گا، اگر ان کے ذکر سے اندر جلن ہوتی ہے، اندر تکلیف ہوتی ہے، اندر جو ہے تجھے پریشانی ہوتی ہے، تو سمجھ جا کہ تو منافق ہے، اس لیے تجھے مولا علی کا ذکر پسند نہیں آتا۔ جاگ رہے ہو؟ میرے ساتھ پڑھو، اہل ذکر اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل سب پڑھیں تارا علی علی، اہل وفا کی دل کا سہارا اعظم، یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، سب پڑھے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، زور سے علی علی بولیں، ڈرے نہیں، ہم ہیں علی کے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی کون سی کتاب ہے؟ کوئی عام کتب ہے؟ چھک کتاب جو حدیث کے صحیح ہے، چھک کتاب سیاست تھا ہمارے پاس، مسلم ہے پورے، چاہے آل حدیث ہو، چاہے دوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، ان کے پاس چھک کتاب یہ حدیث کے صحیح ہے۔ جاگ رہے ہو؟ پتہ نہیں سمجھ رہے ہو یا میں اسے مسا لگا رہا ہوں؟ سبحان اللہ بولیں گے تو میں سمجھوں گا کیا۔ جامع ترمذی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جامع ترمذی کے بارے میں ابن تیمیہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ جو سعودی عرب والے، حجاز مقدس والے، ان کے پیروکار ہیں۔ جاگ رہے ہو؟
ان کے جس طرح ہم اعلیٰ حضرت کے مانتے تو وہ ان کے پیروکار ہیں سعودی عرب والے۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ جس گھر میں جامع ترمذی ہو وہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ بل لفظ میرے گھر میں موجود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی حضور کے صحابہ کا جامع ترمذی کی حدیث ہے، سید صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی اجنبی شخص آتا باہر سے، مثلا ابھی کوئی نیا آدمی آیا میں نہیں جانتا ہوں، تو حضور کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی اجنبی آتا کنا نعرف المنافقین، صحابہ کرام فرماتے ہیں جامع ترمذی میں اگر کوئی منافق، ہمیں منافقوں کی پہچان کیسے؟ مومن کو بھی داڑھی، منافق کو بھی داڑھی، مومن بھی نمازی، منافق بھی نمازی، اس کو جو ہے نا وہ منافق جو ہے وہ بھی حج کر رہا ہے، مومن بھی حج کر رہا ہے، منافق جو ہے عبادت کر رہا ہے، مومن بھی کر رہا ہے۔ ابھی کیسے پتہ پڑے یہ مومن ہے منافق؟ نماز تو پڑھ رہا ہے۔ حضور کی مجلس میں 470 منافق تھے، جاگ رہے ہو؟ کس طرح پتہ پڑے منافق ہے؟ حضور کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جو ہے نا مولا علی کے بغض سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو ہے نا منافق ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ابھی یہاں ثابت ہوا کہ ہم کو کس طرح پتہ پڑے کہ یہ منافق مومن ہے، تو جو صحابہ کرام نے ہمیں بتایا مولا علی کے ذکر سے جس کو تکلیف ہو، چہرے میں بگڑ جائے، سمجھ جاؤ یہ خبیث چاہے کتنی داڑھی ہو، کتنے سجدے ہو، کتنی عبادت ہو، یہ منافق ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ مدینے والے شہنشاہ کہتے ہیں۔ مگر مجھے لگتا ہے آپ تو مولا علی کے ذکر پہ ٹھر رہے ہو، سندھی میں کہتے ہیں ٹھرو پیانا با سڑو تو کون تھا نا۔ جامع ترمذی جی بھی حدیث تو بتایا، جامع ترمذی جی بھی حدیث وَأَنْ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاگو پیا بھلا غوث پاک جا عاشق آئے ہو؟ عاشق ہیں ماشاءاللہ۔ غوث پاک اگر جو بات بولے اس کو مانیں گے یا نہیں؟ مانیں گے؟ مانیں گے نا ماشاءاللہ۔ سائیں روزے دھڑی رضی اللہ عنہ ان کی بات مانیں گے؟ باتیں تو مانتے تو ہم کہیں ہیں۔ سائیں نے فرمایا میرا مرید وہ ہے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرے، مگر ہم صرف ذکر سے ایسے گھبراتے ہیں سبحان اللہ، جلدی گھر جانا ہے، سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ تو اگر میں ایک حدیث سناتا ہوں حضور کی، کسی پیر، کسی درویش، کسی فقیر، کسی صحابی، کسی ولی، کسی نبی، کسی رسول کی نہیں، سارے رسولوں کے سردار کی، امام الانبیاء کی، وجہ تخلیق کائنات کے، رحمت للعالمین کی، آقا کریم علیہ السلام کی، آقا کے عاشق ہو، عاشق ہو، حضور جو فرمائے وہ بات مانو گے؟ مانو گے؟ سنو یہ جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، ایسے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں عام کتاب کی، جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا حکم دیا ہمیں؟ سنیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا فرمان سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ لما یغدوکم من نعمت، سبحان اللہ، زور سے نہیں بولیا، دوبارہ بھی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمت، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو جو آپ کو روزی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ سب سے محبت کے حقدار کون ہے؟ میرا کریم رب۔ کون ہے؟ اللہ پاک، اللہ پاک سب سے محبت کے حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ بندے کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا خدا کے لیے ہے۔ جنہوں نے یہ محبت سمجھی وہ کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی معین الدین چشتی بن گیا، کوئی امام ربانی صحیح بن گیا، کوئی بھٹائی صحیح بن گیا، جنہوں نے اپنے رب سے لو لگائی۔ مگر شرط ہے کہ رب سے جب محبت ہوتی ہے تو رب کے دوستوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جاگ رہے ہو؟
جو آدمی کہتا ہے مجھے غوث پاک سے محبت ہے تو غوث پاک کے دوستوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ جاگ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، وہ آپ کو نعمت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث۔ آگے سناؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ۔ آخری گھنٹہ دیتے ہیں، اس میں سوچتا ہوں کہ کس موضوع پہ جاؤں۔ ابھی تو سنیں، حضور نے فرمایا رب سے محبت کرو، کوئی نعمت دیتا ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے خدا کے خاطر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کرو تو خدا کے خاطر کرو کہ میں رب کا حبیب ہوں، میں نے آپ کو رب کا تعارف کرایا، میں نے آپ کو کلمہ پڑھایا، میرے در سے رمضان ملا، میرے در سے حج ملا، میرے در سے قرآن ملا، میرے در سے ایمان ملا، سب کچھ تو میرے در سے ملا ہے۔ ابھی رب نے میرے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے، ابھی میں رسول اللہ کہتا ہوں رب سے محبت کرو اور مجھ سے خدا کے خاطر محبت کرو۔ آگے جامع ترمذی کی حدیث ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ درس ہی پوری دنیا میں، اور حجاز مقدس میں، مکہ مدینے میں تو سب سے زیادہ اس کتاب کو مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بخاری شریف کو، وہاں حرم میں زیادہ تر جامع ترمذی۔ آگے حضور کیا کہتے ہیں؟ جاگ رہے ہو؟ مگر یہ بات میں نے تصور کیا ہے کئی دفعہ، میں اتنی معتبر حدیث سے سناتا ہوں، مگر حضور نے فرمایا منافق کبھی میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، تو لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہے، باقی ان کو سناؤ نا، ایسے بھڑکتے ہیں سبحان اللہ، مگر یہ بات ان کے اندر میں نہیں جاتی ہے، پھر سمجھ جاؤ کہ ان کے اندر میں نفاق ہے۔ اس لیے حسین کی محبت اور منافق کا قلب ممکن ہی نہیں ہے۔ حسین کے دل میں محبت اس کی آئے گا جو مومن ہوگا۔ میں نہیں کہتا اس کی، میں حدیث کا، اس کے بعد میں حدیث کا دلیل دوں گا۔ سبحان اللہ نہیں بولا اللہ اکبر۔ آگے حضور کیا فرما رہے ہیں، غور سے سن رہے ہو؟ ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام سفر کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک کا۔ ابھی میں عام کسی کتاب کا نہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کسی کتاب کی، جاگ رہے ہو؟ میں جامع ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ جاگ رہے ہو؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ آپ کو نعمتیں دیتا ہے۔ سن رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ مجھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے، حضور نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کے خاطر کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ابھی آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، یہ تو 10 محرم کے سنانی تھی کہ سب سنیں، مگر دوبارہ بھی سنا لوں گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر آپ سنو۔ آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي۔ دوسرے مرتبہ بھی سبحان اللہ، تیسرے مرتبہ بھی سبحان اللہ۔ میں نے پہلے آپ کو بولا غوث پاک کے عاشق ہوا نا، اگر عاشق ہو، غوث پاک بولے بیٹا یہ کرنا، وہ کرے گا یا نہیں؟ صحیح روزے دھنی فرمائے کرے گا یا نہیں؟ اگر خواجہ معین الدین کا مرید ہے کرے گا یا نہیں؟ مگر یہ کوئی فقیر، کوئی پیر، کوئی درویش، کوئی صحابی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث قطب نہیں کر رہا، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے، امام الانبیاء فرما رہا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث سے سرکار نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، محبوب نے فرمایا میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو۔ جاگ رہے ہو؟ میری خاطر۔ ابھی جو حضور کا عاشق ہوگا وہ امام حسین سے محبت کرے گا یا نہیں؟ بولے گا یہ تو میرے حضور کی وصیت ہے، میرے حضور کا حکم ہے کہ میرے خاطر قربان جاؤں۔ پیر سے روزے دھنی رضی اللہ عنہ نے، سائیں روزے دھنی رضی اللہ عنہ نے اسماء الحسنہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں سائیں نے فرمایا، جاگ رہے ہو؟
سائیں فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ رب سے یہ بندہ محبت کرتا ہے یا نہیں تو آپ دیکھو کہ وہ شخص رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر حضور سے جتنی اس کو محبت ہوگی وہ سمجھ جاؤ اتنا وہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے اوپر گزر گئی بات، پھر سے روزہ دینی فرماتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ یہ شخص اہل بیت سے کتنی محبت کرتا ہے تو سائیں فرماتے ہیں کہ اگر کس طرح پتہ پڑے، سائیں روزہ دینی کسوٹی بتاتے کہ یہ شخص حضور سے کتنی محبت کرتا ہے، سائیں کے جملے بتا رہا ہوں، جتنی اس کو اہل بیت سے، آل نبی سے اور اصحاب رسول سے محبت ہوگی آپ سمجھ جاؤ کہ اتنی یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ زور سے سبحان اللہ بول۔ جاگ رہے ہو؟ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ صحیح کتاب کی حدیث، درس کتاب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ چاہے کروڑ دفعہ رب سے محبت کریں وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اس نے صرف حقیقت میں امام حسین کی جو شہادت ہے، یہ شہادت جو ہے امام حسین کا امتحان نہیں، یہ حقیقت میں حضور کا امتحان۔ جاگ رہے ہو؟ آپ بولیں کہ کیسے حضور کا امتحان ہے؟ ہر نبی سے رب نے امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ انشاءاللہ میں 10 میں بتاؤں گا کہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی روضۃ الشہداء میں علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضور کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ امام حسین شہید ہوگا تو سرکار غم زدہ ہو گئے اور حضور کے آنکھوں سے کئی حدیثوں میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اماں ام سلمہ کی سی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ سے روایت ہے، بہت ساری اماں ام فضل بنت حارث سے روایت ہے، کئی معتبر کتب میں یہ حدیث ہے۔ تو سرکار نے رونا شروع کیا، کائنات پوری کا رونا ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا ایک قطرہ ایک طرف۔ جاگ رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک سے آنسو آئے، سرکار کریم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علامہ معین کاشفی لکھتے ہیں کہ جب سرکار کو بتایا تو سورہ یوسف جو ہے، سورہ یوسف، یہ اس کا نزول جو ہے نا اس وقت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بات سنی کہ میرے امام حسین کو کربلا میں، سرکار نے نام بھی بتایا، کربلا علاقے کا نام، دوسری حدیث میں امام سیوطی کے عراق ملک کا نام، اور 60 ہجری کا نام بھی حضور نے بتایا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا جب لونڈوں کی حکومت آئے گی ان میں امام حسین کی شہادت ہوگی، چھوروں کی، اس سے مراد کہ چھوروں کی حکومت آئے گی، ان میں جو ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پناہ مانگتے تھے، یا اللہ 61 ہجری سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس سے پہلے ہمارا وصال ہو جائے۔ جاگ رہے ہو؟ یہاں تھک گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ابراہیم کا، یعقوب کا قصہ سنایا پورا۔ کمال ہے، قرآن میں اللہ سے فرماتا ہے، سارے قرآن میں واقع ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے عجیب واقع ہیں، نوح علیہ السلام کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، یونس علیہ السلام کے، مگر رب سائیں نے کسی نبی کے قصے کو احسن نہیں کیا، اور اس قصے کو رب نے فرمایا احسن القصص، یہ جتنے بھی قرآن میں قصے ہیں واقع ان میں سب سے خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولا؟ مجھے لگتا ہے اب تھک گئے ہو۔ رب نے فرمایا احسن قصہ ہے، یہ بہت خوبصورت قصہ ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محبوب یعقوب نبی علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو قرآن میں رب پاک فرماتا ہے
کہ یعقوب علیہ السلام پہ اتنا غم گزرا، اتنی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا دل پہ وزن آیا کہ قرآن میں رب پاک فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کی نظر ختم ہو گئی۔ جاگ رہے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ تو صبر نہیں کرتے، آنکھوں سے پانی کیوں آتا ہے؟ حضور نے فرمایا اس آنکھ سے پانی آتا ہے جس پہ خدا کی نظر رحمت ہے، بخاری کی حدیث، جس پہ خدا کی نظر رحمت نہیں اس آنکھ سے پانی کبھی نہیں آئے گا، حدیث ہے حضور کی۔ جاگ رہے ہو؟ مگر یعقوب اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بولا کہ جو خواب دیکھا قرآن میں ہے کہ 10 ستارے اور ایک چاند نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو یہ خواب سنائے ہو تو حسد آ گیا بھائیوں میں۔ علامہ معین کاشفی لکھتا ہے اس کی شرح میں، لکھتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، یہ میرے حسین نے جب کوئی خطا نہیں کی تو اتنا ظلم؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ تو رب پاک نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا اے حبیب میں امتحان لیتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کسی سے امتحان لوں۔ یعقوب علیہ یہ تو امتی ہوں گے نا، وہ تو کم سے کم کلمہ پڑھنے، ظاہری یزید عمرو بن سعد یہ کلمہ پڑھتے تھے نا، ظاہری یزید مسلمان تھے، داڑیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر کلمہ پڑھتے تھے۔ وہ تو سگے بھائی تھے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام سے ایسا حال کیا، یوسف علیہ السلام سے۔ جاگ رہے ہو؟ بھائی تھے، ایک باپ کے اولاد تھے۔ تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، وہ یوسف علیہ السلام کو وصیت کی، فرمایا بیٹا میں تیرے سوا مجھے نیند نہیں آتی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اللہ سب کے یوسف سلامت رکھے، آمین بولو۔ یہ نبیوں کی شان ہے، ہاں ہمارے بس سے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، ہم نہیں دے سکتے، اللہ سائیں سے ہم پناہ مانگتے، مولا ہم عاجز ہیں، ہمارے اندر۔ بیٹا سائیں رحمت اللہ علیہ فرمائیں تا دوست کو ہائے داد لا تو محب مارائے، خاص خلیلن تے سختی سہائے، اللہ الصمد بے نیاز جا بڑے سا چاہے، انہی مج آہے کا اونی گال اسرار جی۔ یہ جو راز ہے نا، یہ ہمارے سمجھ سے، بے خبروں کے سمجھ سے، ظاہری علم والوں سے، عقل والوں سے بہت آگے ہے یہ راز۔ جاگ رہے ہو؟ اگر یہ راز پوچھنا ہو تو ایک سید سے پوچھتے ہیں جو مٹیاری کے قریب رہتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اور وہ صوفیوں کا بادشاہ ہے، عاشقوں کا بھی امام ہے، سندھ کے سائیں روزے دھنی بھی حاضری دیتے تھے۔ بیٹا سائیں بلا ہی چاہے، بیٹا سائیں رحمت اللہ علیہ فرماتے کجو کربلا جو نسوروئی ناز کہ رند پرور نراز، کجو کربلا جو۔ بیٹا سائیں فرماتا ہے کہ اے خرد والو، عقل والو، آپ سے یہ بات ورا الورا ہے، عشق والوں سے پوچھو۔ جاگ رہے ہو؟ رات بابا جان نے ایک بات بتائی، نانا محمد ابراہیم نے زبردست بات بتائی۔ علامہ اقبال کا شعر پڑھا درس میں، یقیناً آپ سنتے ہوں گے، تو بولا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کی چنگاری ہے امام حسین، عشق الہی کی شعر پڑھا کہ چنگاری نہیں کہ ایک سے ہم دوسری آگ لگا دیتے پھر دوسرے میں آگ لگا دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ آگ والے جہاں گنبد بنے ہوئے ہیں نا، خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی، جتنے بھی بھٹائی سائیں کلندر، جا کے ان کی زندگی پڑھو تو انہوں نے ساری زندگی حسین حسین کرتے گزارتی، اسی لیے کہ آگ ادھر سے لگی ہوئی تھی، آگ ادھر سے لگی تھی عشق الہی کی۔ تو جو عشق الہی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سلطان العارفین کیوں بنا،
ایک تو عارف ہوتے ہیں، سائیں محمود لکھتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے جو جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ سائیں محمود لکھتے ہیں عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو۔ میرا خلیفہ وہ ادھر سے آیا لاہور سے، وہ سائیوال سے، وہ سامنے بیٹھا شوکت، اور لاہور سے فقیر بیٹھے ہوئے، بہت سارے پنجاب سے آ رہے، خیر سے آئیں خیر سے جائیں۔ جاگ رہے ہو؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عارف نہیں ہوں، سلطان العارفین ہوں، عارفوں کا بادشاہ ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود مولا علی کی اولاد سے علوی تھے، جس طرح سائیں علوی مولا علی کے دوسری جو بیویاں تھیں ان سے جو اولاد ہوا وہ علوی ہیں۔ سید نہیں ہو سکتے، سید صرف وہ ہو سکتا ہے تو مولا علی کی اولاد بھی ہو اور مخدومہ کائنات کی اولاد بھی ہو، سیدہ کائنات کی اولاد بھی ہو۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ نہیں بولتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، بارک اللہ فیک۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میں سلطان العارفین کیوں بنا؟ عارف تو سب بنتے ہیں۔ سائیں محمود لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی والا بھی عارف تھا۔ سائیں لکھتے ہیں عارف تھا، بیٹا سائیں کا تر دادا تھا، اور ایسا اہل بیت کا عاشق تھا، ہمیشہ کالی چادر کرتا تھا، کالا امامہ باندھتا تھا۔ شاہ عبد الکریم ابھی تک ان کے فقیر کالا امامہ باندھتے ہیں، چاہے بیٹائی کو ہو چاہے سائیں کے ہو، وہ کالا امامہ اور کالی جو چادر کرتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیا؟ فرمایا یہ حسین کی یاد ہے۔ اولیاء سے پوچھو نا قدر، اولیاء سے پوچھو، اولیاء سے پوچھو۔ سلطان الباہو نے فرمایا مجھ سے پوچھو۔ لوگوں نے بولا حضرت بتائیں، تو فرمایا ایک دن مجھے، میں تو مولا علی کے اولاد ہوں، تو فرمایا ایک دن مجھے مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اماں سائن نے فرمایا کہ اماں جان کو میں نے ہاتھ جوڑ کے ایسے سر جھکایا تو اماں جان نے فرمایا بیٹا باہو میں تجھے اپنا روحانی بیٹا بناتی ہوں۔ مولا علی کا تو تم بیٹا ہیں اس لیے کہ علوی ہیں، مگر میں تجھے روحانی بیٹا بناتی ہوں۔ تو سائیں فرماتے ہیں لوگوں سنو، عارف تو سب بنتے ہیں مگر سلطان العارفین تب بنتا ہے جب خاتون اطہر سلام اللہ علیہ کی نسبت آ جائے۔ جاگ رہے ہو؟ تب تو سلطان باہو نے کیا فرمایا؟ جے کر علم وچ ہوندا تے سر نے دے کیوں چڑھدے ہو؟ 18,000 جو عالم مردے ہو۔ سلطان العارفین سلطان باہو نے کیا فرماتے ہیں؟ بتاؤں کیا فرماتے ہیں؟ سائیں فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا، اگر دین تواں علم میں ہی ملے ہا، دین اگر عالمن وٹ ملے ہا، مولوین وٹ ملے ہا، تب وہ سر نیزے تے کی چڑھن ہا۔ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تو سر نیزے کی چڑھ دے۔ یزید کے ساتھ جتنے بھی تھے 20,000 کا لشکر تھا، 20,000 نمازی بھی تھے، بعد جماعت نماز پڑھنے والے بھی تھے، نشان بھی بنے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، مولوی بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے۔ اور نماز میں آپ جب نماز پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد درود پڑھتے ہو نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ہم آل محمد پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد،
اے اللہ سے حضور اور حضور کے آل پہ درود پڑھ. نماز میں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ آل محمد کون ہے؟ کون ہے آل محمد؟ سرکار نے فرمایا مولا علی، حسن، حسین، سیدہ کی ساری اولاد. جاگ رہے ہو؟ ابھی نماز میں، فرض میں، سنت میں، واجب میں، آپ نماز میں جو ہے وہ امام حسین پہ درود بھیج رہے ہو. اگر بار آپ کو زبان کاٹتی ہے کہ ذکر کرو، مر جاتے ہو امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ زبان باندھی ہوئی ہے. مگر سنو، خوش قسمت ہو، آپ قسمت والے ہو کہ امام حسین کے ذکر پہ خوش ہو رہا ہو. یہ کبھی حرامی کو نصیب نہیں ہوگا، کبھی منافق کو نصیب نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل کی، کبھی منافق میرے آل سے محبت نہیں کرے گا، کبھی حرامی ولد زنا میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا. جو ناپاک وہ ان کی ماں ہوگی، میں اشارہ کر کے جاتا ہوں، حضور کی حدیث ہے 20 معتبر کتب میں کہ ناپاک ماں نے اس کو پیدا کیا، جس وقت اس کی ماں ناپاک ہوگی، ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہوگا، اس کے دوران پیدا ہوگا، وہی حسین کا دشمن ہوگا. حضور نے فرمایا. جاگ رہے ہو؟ ابھی آپ تو محبت کرتے ہو نا، محبت کرتے ہو نا. آپ کو مبارک ہو، آپ حلالی بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور پاک بھی پیدا ہوئے ہیں. ایک بزرگ نے زبردست کہا، واہ واہ، میرے ساتھ پڑھو تو قیامت کے دن امام حسین کے مدائی اٹھیں. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین حسین ہے، خدا کی قسم ہے. حضور علیہ السلام، جامع ترمذی کی حدیث، حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جی حضور کا جس طرح نام محمد ہے تو رب پاک نے کوئی محمد حضور سے پہلے نہیں آیا، کوئی بھی نام کسی نے نہیں رکھا. سارے نام تھے دنیا میں مگر حضور کا نام کسی نے، رب نے فرمایا یہ بے مثل محبوب ہے بس. تو سرکار نے فرمایا کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو جبریل جنت سے نام لے کے آئے، فرمایا محبوب یہ رب نے شبر اور شبیر، حسن اور حسین، یہ رب نے جنت میں رکھے تھے، یہ صرف رب پاک نے بھیجے. آج تک کسی شخص نے نہ حسن نام رکھا ہے نہ حسین نام رکھا ہے، یہ رب نے جنت میں بھیجے ہیں. یہ جس کا نام خدا رکھے وہ حسین کتنی شان والا ہوگا. ہاں جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں سمجھ دے. حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. محبت سے حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو. حسین کیسا حسین ہوگا؟ جاگ رہے ہو؟ جس کی رخساروں پہ سب بوسہ دیتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ ادھر تو بیٹے کو سب بوسہ دیتے ہیں، ادھر بھی بوسہ دیتے، ادھر بھی دیتے ہیں، مگر اللہ اکبر، قربان جاؤں، قربان جاؤں. سیدنا نور الابصار میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری ادب المفرد کے اندر فرماتے ہیں، ایکڑی گال سندھی میں بتایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب ہے ادب المفرد، ان میں لکھن تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں تھا ہکڑے ڈींहुं ऐं सरकार सां गॾु वेठोसि तेसि ताईं इमाम हुसैन आया. जागो पिया? जॾहिं ॿुधंदव न हदीस पोइ तव्हां पाण ई आशिक़ थी वेंदव. पर हिते हरामी ईंदो ई कोन्हे, ईंदो ई उहो जेको हुसैनी हूंदो. इमाम शाफ़ी जे दौर में ख़ारजी तमामु घणा हुआ. ख़ारजनि जूं विस्मूं ॿुधायां पर डपु थो लॻे. जागो था? डपु एतिरे ॼणा थो लॻे तो फ़साद न थिए, वरना मूंखे कंहिंजो बि डपु कोन्हे, अल्लाह खां सवाइ हुनजे हबीब खां सवाइ. आउं हुसैन ई आहियां, पर फ़साद न थी वञे सिर्फ़ु. वरना ख़ारजनि जूं हुज़ूर बुख़ारी में निशानियूं छा ॿुधायूं आहिनि, ॿियनि किताबनि में छा ॿुधायूं आहिनि. जागो पिया? अल्लाहु अकबर. क़ुर्बान वञा आका हुसैन. हदीस ॿुधो, पंहिंजे ईमाननि खे ताज़ो कयो.
آمتے سان تُنجا آمتے سان تُنجا او مجھا پیارا حسین کون کے کہاں بھی وسر دے کچھ دوست کہتے ہیں کہ 10 محرم پہ آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں. کچھ دوست چندہ ہیں تاں گھٹ تا بدایو مطالعے کے دوران ہی ایڑی حالت تھی تھے مطالعے کے دوران جنہیں درد جو واقعہ تو پڑھ جے مطالعے کو پڑھن کے دوران واللہ عجیب کیفیت تھی ونجے عجیب کیفیت تھی کرے کرے دل چوندی تو جنگل میں ہلو ونجے امام حسین جو اگر تاں دردناک واقعہ بدو پڑھو ان تے تحقیق کریو. حضور علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ فرمائیں تھا امام حسین آیا حضور علیہ السلام لیٹیا پہ اللہ اکبر جاگو پیا سرکار فرمایو حسین چڑھ متھے مجھے ٹنگن مبارکن تھے. سیدنا ابو ہریرہ فرمایو سرکار بئی ہاتھ تے امام حسین جو ہنج پکڑیا امام بخاری ادب المفرد میں لکھا ہنج ہاتھ پکڑیا حسین ہلیا ہتاں اچھی متھاں حضور جے ہتے حضور چمڑائے چھڈیو امام حسین عجب کائن ہاتھ میں کا اے سعادت کے میسر سینے مصطفیٰ سے مل جی ونے صرف سینے مصطفیٰ نہ ہتے حضور لیٹائے فرمایا حسین ہان زبان کھولی حضور علیہ السلام چوسن شروع کر انداز لگایو جن جی زبان حضور چوسے ان زبان جی شان چھا ہوتی ان زبان جی مقام چھا ہوتی ان زبان جی عظمت چھا ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا تھا مو اکثر ڈٹھو تو حضور علیہ السلام انہیں تے امام حسین کی زبان کے چوسیندہ جی مانو کھجور کھائے کھجور ٹھیک ہے نا. حضور علیہ السلام پہنجی زبان تو چوسائیندہ پر امام حسین علیہ السلام جی زبان پہ چوسیندہ ایو محبوباً اساں کے ویو شمہا ویو دمہا حضور علیہ السلام گھرائے کرے حضور علیہ السلام چمیوں پہ دیندہ وری سونگیندہ بحاسنین کریم صحابن تیا گیا چمیوں پہ دیندہ وری سونگیندہ پہ جاگو پیارا ہے نا ٹھیک ہے. چمی تو سمجھ میں اچھے پی سرکار چمی دیندہ امام حسین کے مگر سونگیندہ یہ بئی گالیوں زبان چوسان سونگن چمیوں دین پانچے کلن تے کھڑن نماز کے طویل کرن جاگو پیا یہ حضور چھا سمجھائیو اساں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو دنیا وارو مجھا امتیو بدو جو کو حسین جو آ وہ مہجو آ حدیثہ حضور جی کو حسین سا محبت کرے انہیں جی موسیٰ جے حسین سا بغض رکھو انہیں موسیٰ بغض رکھو تو یقیناً تمام انشاءاللہ امام حسین سا محبت کندو بیزن اللہ. بی گالی آئے تھوڑی ایکڑی گال بتایا باقی بھی امام حسین نہ اترو چوتا کرے جاگو پیا سوال اکثر مانو کندا ہیں خصوصی جے کہ دشمن اہل بیتن اوے مانون کے برگلان جلا کندا درود پڑھو تو بتائیں اے امام حسین جو ذکر جو کو ہے نا دشمن کے جیڑی تیر پیو لگے سبحان اللہ زور سان چو دشمن جے کہ ہوتا ہیں انہوں کے تکلیف تھی دیا حضور علیہ السلام بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ. حضور جی حدیثہ سیدنا انس فرمائن تھا تو سرکار فرمایو جہیں من ازانی فقد از اللہ من ازا شعرتن منی فقد ازانی ومن ازانی فقد از اللہ. نبی صلی فرمایو جے مکھے ایزا پہنچایو تے خدا کے پہنچایو جے مجھے ہکڑے وار مبارک ایزا پہنچایو انہیں مکھے پہنچایو جے مکھے ایزا پہنچایو تے خدا کے ایزا پہنچایو.
اور تاں کھا پوچھاں تو امام حسین کے ایتری بے دردی ساں شہید کرن حضور کے ایزا پہتو یا نہ جاگو پیا انہیں کا پو کئی حدیثوں کئی تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کی شہادت جا واقعہ بتایا مانو چاہتا تو تمام چھو معتبر کتب میں آ جب امام حسین کی شہادت تھی تا بارش تھی خون جی آسمان امام سیوطی سب نہیں لکھوا سب نہیں سیرت انوار لکھوا تو رات جو آسمان کھاں بارش تھی آسمان رت جو آسوں رنو جہیں پہ جانور تے جہیں پہ کپڑے تے امام سیوطی تاریخ خلفاء میں لکھوا جہیں پہ جگہ تے لگی وہ کپڑوں ختم تھی ویو دھوئی سجی زندگی گزاروں مگر وہ رت کون لتھو تاں کھا تو پوچھاں تو یہ رت کتھاں آئیو کیں موکلیو جاگو پیا رت کیں موکلیو اللہ تبارک و تعالی آسمان تا موکلیو جاگو پیا نا رب موکلیو یعنی اللہ سائیں امام حسین جے انہیں شہادت آسمان کے جو کو خون تو بسائے بلکہ معتبر کتب میں بیت المقدس جے ہر پتھر ماں جو کو نہیں جے دی پتھر پہ کھیو تو انہیں ماں رت پہ نکتو حتیٰ کہ اما ام سلمہ تھی فرمائے حضور جی کوار تو سب کھاں پہری مدینے میں اساں کی خبر کی پئی تو جنن امام حسین نہ روڑ شروع کیو مدینے جنن جو روڑ آئیو مدینے نہ مانو پیا نظر اچن نہ ڈسن پہ اچے اندراں روڑ پہ اچے انہیں میں آواز پہ اچے اما ام سلمہ تھی فرمائے تو جن پیا روڑ آسمان حتیٰ کہ 3 ڈی زمین سجی کاری تھی وئی اندھیرو تھی ویو 3 ڈی زمین تے یہ کہیں کہو بلکہ مفتی صاحب آوائش تاں کی بدایو پہ یہ گال شیخ عبدالحق محدث دہلوی آخری گالا تاریخ مدینہ میں لکھیا تو امام حسین دی شہادت کا پو سجو آسمان گاڑو تھی ویو 6 مہینہ سجو آسمان گاڑو ہو وہ آستے 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 شیخ عبدالحق محدث دہلوی تا لکھن آستے آستے ونی صرف کنارہ بتا یہ صبح جو جی سج ابھرے تو آسمان جا کنارہ تاں کے گاڑا نظر ہی تھا شام جو سج لہے تو تواں کے آسمان جا کنارہ گاڑا نظر ہی تھا شیخ عبدالحق تا فرمائن یہ امام حسین جی شہادت کا پیری کون ہو یہ جگہ گاڑا آنتی نظر اچھے یہ پہری کونا یہ آسمان ونی ایس تائیں بتوا ہر صبح ہر شام امام حسین علیہ السلام جے شہادت جو ذکر کرے پو اندر جو کو اس رات ختم تھی تھے دی شروع تو تھے یہ کہیں کہو یہ رب کہو جنہیں رب آسمان کے گاڑو کرے رب آسمان تا خون وسائے رب بیت المقدس ماں جو پتھرن ماں رد کٹے مدینے جا جن رون اما ام سلمہ کے حضور مٹی دنی وہ گاڑی خون تھی وئی تو یہ سب کہیں کیا عمل رب کیا جنہیں رب کیا ہن تو مجھا مسلمان با وہ خوش قسمتاً جن جی دل میں امام حسین جو دردہ عشقہ محبتہ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سبن جی حاضری قبول فرمائے اور بشیر جے کہ وہ چلے دنم وہ ہکڑو شعر مکمل کریو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو خود معین الدین نے کہا حسین کو دین مان لو خود معین الدین نے کہا حسین کو دین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو ہر نبی کا ناز ہے حسین سب پڑھو نا موسیٰ کہتے ہیں ہر نبی کا ناز ہے حسین فخر اولین مان لو فخر اولین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو وما علینا الا البلاغ
یہ دعا عجیب ہے. علامہ عبدالسلام رضوی قادری اعلیٰ حضرت جو فیض یافتہ ہے، اس نے اپنے کتاب نواز سید الابرار میں لکھا ہے کہ امام علی مقام آخری وقت جب خیمے میں آئے تو سائیں کا چہرہ بھی زخمی تھا. امام زین العابدین فرماتے ہیں تو سائیں نے فرمایا بیٹا یہ دعا میں بھول گیا تھا، یہ میری اماں جان کو نانا جان نے دی تھی، میں بھول گیا تھا، تو میں یہ دعا دینے کے لیے آیا ہوں تجھے. تو یہ دعا کتنی عظیم ہوں دی. سب کر پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمین. یا رفیق یا شفیق نجنی من كل ضیق. ایک آواز میں پڑھو. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم. یا من يقدر على حوائج المسلمین یا من يعلم ما في الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمین. یا رفیق یا شفیق نجنی من كل ضیق. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر. صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمین. یا رفیق یا شفیق نجنی من كل ضیق. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر. صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمین. یا رفیق یا شفیق نجنی من كل ضیق. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل یا صغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمین. یا رفیق یا شفیق نجنی من كل ضیق برحمتك يا ارحم الراحمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
سجی جماعت کو دعوت ہے انشاءاللہ 10 کی رات عشاء کے بعد محفل شروع ہوگی، اور جتنے احباب ان کو سبن کے پانچ دوستن سمیت دعوت امام پاک جے عرس میں، امام پاک جے دہاڑی میں، امام پاک جے جو ہے نا محفل میں انشاءاللہ جے کو ایندو وہ انشاءاللہ خالی کون میں تو ہاں انشاءاللہ ایڈے وڈے سخی حضور فرمایو نبی سائیں جی حدیثہ تو مجھے سخا حسین وٹھائے باقی چھا کھبے حضور جی سخا جے وٹ ہو جے اعلیٰ حضرت لکھو تھا اما سائن فرمایو محبوب مجھے بچڑن کے کچھ دیو پانچی وراثت محبوب فرمایو امام حسن کے مو پانچی حیبت اے سروری دینی، امام حسین کے پہنجی سخا اے جرت مو پہنجی عطا کئی جے وٹ رسول اللہ جی سخا ہوجے کیڑو سخی ہوندو ونی تا ڈس کرے امام حسین تے دسترخوان تے خبر پئے تے کیڑو سخی آ اے ولی جترا بھی ڈسے تو یہ سب سائیں جے دسترخوان تھا ان ضرور حاصل کیو انشاءاللہ سب دوستن کے دعوت آ اساں جا جن کے دھنی گھرائیں اے اساں جا دوست ویٹھان دبئی میں آیا خصوصی اتے ماشاءاللہ ہمیشہ ویندو آیا تو وری دعوت کندا ہیں علی فقیر ویٹھو آیو پایو دبئی میں خصوصی اے ڈہیں جی پروگرام جیلا کتھاں کتھاں فقیر جن کے دھنی گھرائیں وہ اچن پیا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ وڈا وڈا عالم ایندا انشاءاللہ پر انشاءاللہ انہیں نہ بتا آؤں کون کدس باذن اللہ آؤں پانچو نالو ضرور لکھائیں دستا آؤں تو آیا ہی انہیں درجو کتڑو آیا نا فقیر آیا امام حسین کے درجو ایکڑو درجو گداگر آیا مسکین آیا انہیں جے درجے انہیں سمجھو تو کہ کروڑوں پرے کروڑوں طرف جو کو غلام تھی دا نا سائیں جا غلام کیڑے شان وارا ہوں دا سائیں جا غلام تو سبھی اولیاء ہیں اساں سائیں جے درجہ بہاری ڈیڑ وارا فقیر ہیں پر قیامت جدی پانچے نانے وٹ شفارش کن بس کافی اساں چلا اللہ تعالیٰ اساں جی حاضر کے قبول فرمائے سبحان 3 دفعہ کل پڑھو دعا کرو اللهم صل على سيدنا محمد مالك جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله یا اللہ جو کلام مجید سب پڑھا درود شریف دعا ذکر ان بارگاہ مقدس میں قبول فرما حضور علیہ السلام جميع انبیاء علیہ السلام محمد والدین کریمین خلفاء راشدین پنجتن پاک خصوصی امام عالی مقام سا گج کے کربلا میں شہید تھا تمام ساتھین کے جو ثواب پہنچا یا اللہ جميع ازواج مطہرات شہداء بدر شہداء احد شہداء خندق شہداء خیبر شہیدان کربلا جميع اہل بیت تر جميع صحابہ کرام تابعین سرکار غوث اعظم رضی اللہ سید خلیفہ محمد سید روزی تنگیر سائیں فقیر اللہ علوی یا اللہ سیدی عبد الرحمن نقیب الاشراف سائیں جی دربار میں پہنچا حسان مدینہ شریف وارو بہاجی مصری یا ارحم الراحمین سائیں حاجی محمد قاسم جی نیانی فقیر ابو فقیر سو بٹھورے وارو محمد عارف فقیر محمد حنیف جو پٹھ ڈاکٹر عبد الکریم حاجی حیات جد زما خان یا اللہ محمد عرف نالے مٹھو سمو محمد بچل کولاچی لالو سو ستیانی شریف حیدر سو گوٹھ نواز سو فقیر رضا بھائی میرپور خاص اے اللہ باقی جترا احباب جترا ساتھی اے اللہ فوتیانو سبنی جی ارواحن کے پہنچا اے اللہ اساں جی مغفرت بخش فرما آقا حسین جی ذکر جی صدقے اساں سبنی تے بئی جہانن جو بھلائیوں خیر برکتوں نعمتوں آقا حسین جی صدقے مٹھڑو مدینو لکھا مٹھڑو مدینو لکھا جلدی کعب کریم جو طواف نصیب فرما رب کریم جلدی نجف اشرف کربلا مولا بغداد مولا جی حاضر نصیب فرما اے اللہ جے کہ امام حسین جا باندیڑا فقیر اچن پیا رستے میں ان سفر میں ان کتا کتا پرے کھاں اے اللہ خیر سا اچن وری خیر سا ونن اے رب کریم سب خیر فرما جمعی امور میں خیر فرما سبن تی عمر میں اولاد میں بچن میں رزق میں بھلائیں عطا فرما سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین بلال فقیر السلام